Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manwar, founder and CEO of Blue Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है जैपनीज प्रोग्रेस एंड इस्लाम। जापान की तारीख के तरक्की के अंदर इस्लाम का किरदार। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया ने जापान का सोशल बाइकाट कर दिया, लोगों ने मिलना जुलना तर्क कर दिया, आइसोलेट हो गए, तो उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब को, मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ टेक्निक्स को, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को, मुख्तलिफ प्रीचिंग को उन्होंने स्टडी किया। और सबसे ज़्यादा जो वो मुतासिर हुए वो इस्लाम से मुतासिर हुए। उन्होंने इस्लाम को स्टडी किया, मुसलमानों को स्टडी नहीं किया। मुसलमानों को स्टडी करते तो शायद वो इस्लाम से बेजार हो जाते, लेकिन उन्होंने इस्लाम को स्टडी किया और उसके हिसाब से काम उन्होंने शुरू किया। हमारे मजहब के अंदर कहा जाता है सफाई निस्फ ईमान। हमारी बुनियाद रखी जाती है सफाई पे, सुथराई पे। हमारे को हर चीज़ देखिए इस्लाम के अंदर सफाई सुथराई पे। उन्होंने स्टडी किया और उसको उन्होंने 5S का नाम दिया। या उसकी जो क्वालिटी की और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो बुनियाद रखते हैं वो 5S को रखते हैं, जिसका जो मेन थीम है वो सफाई है, क्लीनिंग है, वो उसका। उसके बाद फिर उन्होंने लर्निंग को बुनियाद बनाया कि इस्लाम कहता है कि आप इल्म हासिल करो, चाहे आपको उसके लिए चीन जाना पड़े। तो उन्होंने दुनिया जहां की जितनी भी नॉलेज थी वो उसको मंगा के रख लिया और उसके बाद फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद आगे आप देखिए उनकी टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है। मैंने बहुत सारे उसके जापानियों के साथ काम किया, 8 जापानियों के साथ तो 2 साल कंटिन्यूसली मैंने काम किया। उनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट होती थी उनकी। और उसके हिसाब से उन्होंने इस्लाम का निज़ाम देखा, उसके अंदर हर चीज़ वक्त के ऊपर थी, नमाज वक्त के ऊपर थी, और ज़कात का हज का, उम्रे का, सारी चीज़ें उसकी जो है ना एक स्केड्यूल के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उन्होंने उसको अप्लाई किया। और उसके बाद उन्होंने टाइम मैनेजमेंट उसको अपनी ज़िंदगी को सादा रखा। वाबी साहबी एक वो कहते हैं जिसके अंदर वो सादगी कर अपनाते हैं, असराफ से बचते हैं। तो इस्लाम भी हमें सादगी की देता है, तो वो कम से कम चीज़ें रखते हैं, अपने पास कम से कम चीज़ें रखते हैं। और कोई चीज़ अगर टूट जाती है तो उसको जोड़ के रखते हैं कि इस पे से रिसोर्सेज लगे। जो चीज़ भी बनती है, छोटी सी चीज़ होगी, उसके अंदर आप देखिए कितनी रिसोर्सेज इस्तेमाल होगी, कितने घंटों की मेहनत होगी, कितने घंटों की खुदाई होगी, कितने उसके अंदर जो है गैलन पानी दिया गया होगा, तब वो चीज़ बनती है, रुकती है। तो इसलिए उन्होंने उसके अंदर जो है ना असराफ से अपने आप को महफूज रखा। और उसके अंदर इसके अलावा उन्होंने इस्लाम को देख के उन्होंने शुराई निज़ाम रखा, मशवरे का निज़ाम रखा। इस्लाम के अंदर क्या था? शुराई निज़ाम था। मस्जिद के अंदर शुराई निज़ाम होता था और उसके हिसाब से फैसले होते थे। उन्होंने शुराई निज़ाम रखा, अपना फैसले का काम किया। उसमें उन्होंने कहा नो आइडिया इज़ बैड आइडिया। और उसके बाद उन्होंने आइडियाज़ लिए, उन्होंने सजेशन सिस्टम बनाया और उसे कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। कंटिन्यूसली इम्प्रूव कंटिन्यूसली वो इम्प्रूव कर रहे हैं, काइजन करते हैं। वो काइजन कहते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को। वो हर चीज़ को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहते हैं। और उसके अंदर अगर वो बजट बनाते हैं, अगर 10% उन्होंने इंक्रीज रखा है तो वो 10% फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं रखते कि 10% फाइनेंशियल ईयर के लिए रखना, 1 महीने बाद आ गया तो 11 महीने खैर है, कोई कुछ नहीं करना हमने। नहीं, अगर 1 महीने में वो अचीव कर लिया तो दूसरे महीने के लिए फिर मजीद रखेंगे, दूसरे पीरियड के लिए फिर 10% रखेंगे। दुनिया के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट 10 सालों में डबल होती है, उनके यहाँ 3 से 5 साल के अंदर डबल हो जाती है। वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं। ये है क्या चीज़? सल्लम का ने कुछ इस तरह से फरमाया कि वो शख्स खसारे में है जिसका आज कल से बेहतर नहीं है। ये डेली बेसिस की इम्प्रूवमेंट जिसको उन्होंने अप्लाई किया है काइजन के नाम से, मुस्तकिल वो अपने आप को बेहतर करते चले जा रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा मजहब जो है वो रिसर्च पे जोर देता है, कहता है गौर व खौज करो। और उसको अशराफिया को नहीं कहा कि गौर व खौज करो, साइंटिस्ट को नहीं कहा गौर व खौज करो, हर बंदे को कहा गौर व खौज करो, समझने की कोशिश करो। अगर समझ सकते हो तो समझो उसको। दूसरे मज़हब ने कहा बस जैसे आंखें बंद करके मान लो। हमारा मज़हब कहता नहीं, गौर व खौज करो, समझो, रिसर्च करो। अगर समझ आए तो फिर उसके बाद उस पर अमल करो। अगर समझ नहीं सकते हो तो फिर जैसा लिखा है वैसे ही उसके ऊपर अमल। तो ये क्या है? रिसर्च है।
اور جاپان کے اندر جو ہے 80% ریسرچ کا فنڈ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ریسرچ پہ ہوتا ہے، اس لیے اس نے ترقی کی۔ یورپ کے اندر 80% جو ہے وہ بڑی ریسرچ کے اوپر خرچ ہوتا ہے، سائنٹیفک اور بہت بڑی چھلانگوں کے اوپر، انوینشن پہ، اور صرف 20% چھوٹی ریسرچ ہوتا ہے۔ اور جاپان کے اندر 80% چھوٹی ریسرچ کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اسی لیے آج اس کا جاپان کا سسٹم جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ لوگوں کے ساتھ سلوک کے اندر کہا گیا کہ بہتر کرو، اسلام نے کہا ان کا لوگوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہے، ٹالرنس بہت، ان کی اسلام سے محبت بہت زیادہ۔ آپ دیکھیے مسلمان لوگوں سے وہاں جاپان کے اندر جو پاکستانی اور دوسرے مسلمان گئے، جاپانی لڑکیاں ان سے شادی کرتی ہیں، ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں جاپانی مسلمانوں کو، ان کے ساتھ بہت اچھا بیہیویئر رہتا ہے ان کا، اور کنٹینیوسلی اپنی جو نالج ہے اس کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں۔ کہیں پر بھی آپ دیکھیے کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ پرانی چیزوں کے اوپر نہیں بول رہے، نئی چیزوں کے اوپر کرتے ہیں، کیونکہ اسلام بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا پروگریسو، یہ نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے آیا تو وہ اسٹیٹس ہو گیا، کنٹینیوسلی امپروو کر رہا ہے۔ اس کے اندر زندگی گزارنے کے اصول بنائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ اگر اس کے اندر سفر کی کوئی دعا کہی گئی ہے تو یہ نہیں کہا گیا اونٹ پہ یہ بیٹھ کے باندھ، اس نے کہا سفر چاہے اونٹ پہ کرو چاہے ہوائی جہاز پہ کرو۔ تو وہ ایک آفاقی ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ جس نے عمل کیا ہے وہ جاپان نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں ترقی ہوئی ہے، جیسے چائنا ہے، یورپ ہے، جہاں پر بھی ہے، انہوں نے بھی اسلام سے کی ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بناؤں گا۔ اس کے علاوہ اسلام جو ہے نا سادگی کی تعلیم دیتا ہے، سادہ زندگی، سادہ لباس، سادی خوراک، سادی غذا، اور اسلامی اصولوں پہ وہ کرتے ہیں، سادہ لباس استعمال کرتے ہیں، کم سے کم ان کے پاس لباس ہوتا ہے اور سادہ، اور وہ کوئی زیادہ فیشن نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو وہاں کے لیڈر تھے، جو ان کے ہیڈ تھے، وہ بھی ایک عام سے ڈریس کے اندر ہوتے تھے اور وہی ہوتا ہے، جبکہ ان کی ارننگ بہت زیادہ، اور سادی غذا کھاتے ہیں اور اسلامی اصولوں کے حساب سے کھاتے ہیں کہ آپ کا اپنا پیٹ جو ہے وہ پورا بھرے نہیں، اور سادہ غذا کھائیں، اس کے حساب سے وہ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک سکسیس کی سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ اسلامک وے آف بزنس ہے، مارکیٹنگ کا اسلامک وے، ٹریڈ کا اسلامک وے ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ڈیلائٹیڈ کسٹمر، ہم اپنے کسٹمرز کو خوش کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہ مختلف علاقوں کے اندر کئی مہینوں کے بعد جاتے تھے، اسلام کے شروع کے دنوں کے اندر جو ہے وہ کاروباری لوگ جو جاتے تھے، ایک دفعہ ایک طرف چلے گئے، دوسری دفعہ دوسری طرف چلے گئے، اور وہاں جب دوبارہ آتے تھے تو کئی مہینوں کے بعد آتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی چیز ریٹرن کرنی ہوتی تھی تو وہ خوشی سے ایکسیپٹ کرتے تھے، وہ یہ نہیں کرتے تھے تم نے پتہ نہیں کس سے لیا اور یہ تو پرانا فیشن ہو گیا، میں کیا کروں، تم 6 مہینے بعد واپس دے رہے، نہیں، وہ خوشی اس چیز کو واپس لیتے تھے، اور اس کو بدلے میں ان کو کچھ لینا ہے تو وہ دے دیتے تھے، نہیں لینا تو ان کے پیسے دے دیتے تھے، اور ان کو ڈیلائٹ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، ایک ایکسٹرا کوئی نہ کوئی چیز دے دیتے، کوئی تحفہ دے دیتے تھے کہ یہ آپ نے 6 مہینے تک آپ کو ذہنی تکلیف رہی ہے اس کے لیے بس، تو وہ اس طرح سے وہ کرتے تھے۔ تو کہیں چیٹنگ کا ان کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، کہیں دھوکے کا کنسیپٹ نہیں تھا، نامنل پروفٹ لیتے تھے، ڈیلائٹ کسٹمر کرتے۔ آج بھی وہ کہتے ہیں ڈیلائٹڈ کسٹمر، جو اسلامی بزنس کی بنیاد ہے، اسلامک وے آف ٹریڈ ہے، اس کے حساب سے وہ اس کے اندر اسلامک وے آف ٹریڈ کے حساب سے وہ کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی انٹرفیتھ ٹالرنس بہت ہے، وہاں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مذاہب کے اندر آپس کے اندر جھگڑا ہوا، مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں جھگڑا ہوا۔ انٹرفیتھ رسپیکٹ ہے، وہ ہر ایک کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ کسی طرح کا بھی ماننے والا، کسی مذہب پہ چلنے والا، اور جاپان کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں، وہ ٹیم ورک پہ اس کے اوپر کرتے ہیں۔ جیسے اسلام کے اندر ٹیم ورک کا، ہر کام مل کے کرتے تھے، سر بھی ملتے تھے، مل کے کرتے تھے، چاہے وہ مشقت کا کام ہوتا تھا، چاہے جنگ ہوتی تھی تو وہ ساتھ مل کے لڑتے، ساتھ مل کے جنگ کرتے، ساتھ مل کے عمارتیں بناتے تھے، ساتھ مل کے اینٹیں ڈھوتے، سارے کام ہر ایک کرتا تھا، سب ایٹ پار تھے، کسی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہی ان کا ٹیم ورک ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر آرگنائزیشن کے اندر ٹیم ورک ہے اور محنت کرتے ہیں، ہر آرگنائزیشن، ہر اکائی ان کی ترقی کر رہی، اسی وجہ سے ان کا ملک ترقی کر رہا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ویلفیئر ورک پہ بہت یقین کرتے ہیں، بہت یقین کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر کیا تھا، دینے کا کنسیپٹ تھا، لینے کا نہیں تھا، دینے کا کنسیپٹ تھا، وہ دے دیتے تھے چیزوں کو۔ جب وہ وہاں سے مہاجر آئے ہیں
مکہ معظمہ سے، تو مدینہ منورہ کے جو انصار تھے انہوں نے اپنی آدھی آدھی پراپرٹیز ان کو دے دی، حتیٰ کہ اگر اس کی کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے ایک کو ڈائیورس دے کے کسی مہاجر کے ساتھ اس کی شادی کر. تو یہ سیکریفائس تھی، یہ لوگوں کے اوپر کام تھا. آج بھی وہ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور اسی سسٹم سے رکھتے ہیں، دوسروں کے اوپر کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ چیز نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ وہاں پر جتنی بھی آپ دیکھیے کہ وہاں پر پرابلم آتے ہیں، جو اس کا ارتھکویکس آتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے اور سونامی آتے ہیں، بہت ساری تباہیاں آتی ہیں، اکثر آتی ہیں اس کے اندر. یہ نہیں کہ سالوں میں آتی ہیں، اکثر تباہیاں آتی ہیں. اس کے اندر وہ چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہے تو وہ لے لو. وہ کوئی یہ نہیں کرتا میں پورا برا اٹھا کے لے جاؤں یا 10 بوریاں اٹھا کے لے جاؤں، میں اپنا سال بھر کا اٹھا کے لے جاؤں. نہیں، وہ تھوڑی سی چیز لے کے جاتا ہے اور آخر میں بچ جاتی ہے تو وہ کوئی نہیں لیتا. جیسے اسلام کے اندر تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. آج اگر ہم کسی بھی ملک کے اندر یہ اناؤنس کر دیں تو جو مسلمان ہے وہ بھی اگر وہ زکوٰۃ دینے والا ہو جائے گا تب بھی وہ زکوٰۃ لیتا رہے گا. یہ حال ہو گیا. وہ اس طرح سے نہیں کرتے اور ویلفیئر کا بہت کام کرتے ہیں، نیڈی لوگوں کے لیے بہت کام کرتے ہیں. اپنی لائف کو سمپل رکھا ہوا انہوں نے اسلامی اصولوں کے حساب سے اور دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا اپنا ہیرو مانا ہوا، اپنا آئیڈیلائز کیا ہوا. جس طرح وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، آج بھی ان کا جو باغ اور کنواں موجود ہے جہاں سے ان کا بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے 1450 سال پہلے سے، اور میں نے اللہ کا بڑا احسان ہے میں نے وہ دیکھا ہوا. تو آج بھی وہ وہاں سے اس کے اندر ہوئے. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ دیکھ لی، یعنی جو صحابہ کرام تھے ان کے بعد بھی یہ سسٹم چلتا رہا اور آج بھی اسلام میں وہی چیز سسٹم ہے، وہی ساری تعلیمات ہے، وہی سب کچھ ہے. اس کے اصولوں میں کہیں تبدیلی نہیں، کسی زیر زبر پیش کا کہیں پر کوئی فرق نہیں ہوا. لیکن ماننے والے جو ہیں وہ نہیں، وہ جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. اس عملی کتاب کو جو ہے وہ ریشمی زلدان چلا کے تو وہ اس کو رکھ دیتے ہیں، چون چاٹ کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس کا وہ جو نسخہ ہوتا ہے اس کا تعویذ بنا کے گھول کے زعفران کے اندر پی جاتے. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب تک آپ عمل نہیں کرو گے، آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ، آپ کا علم بیکار ہے. جب تک عمل نہ کیا جائے تو انہوں نے عمل کر کے دکھایا. اور جیسے اسلام سے آنے سے پہلے مسلمانوں کا حال تھا، یہی ان کا سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یہی حال تھا. ظلم، زیادتی، لڑنا جھگڑنا، کاٹ پیٹ، سب بری عادتیں ان کے اندر تھیں جاپان میں. آپ اس کی ہسٹری تو پڑھ کے دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو اگر آپ بھی اسلام پہ عمل کرو گے تو آپ کی زندگی بھی بہتر ہوتی چلے جائے گی، دینی دنیاوی ہر طرح سے. عزت بھی بڑھے گی، شہرت بھی بڑھے گی، محبت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، آپ کو سب کچھ ملے گا جیسے آج جاپانیوں کو مل رہا. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.